السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا جو ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ولاگ جو ہے میرا تھوڑا پرانا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ ولاگ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ میرے ٹاپک پر آپ جو ہے زیادہ دھیان دیں۔ یہ ولاگ جو ہے وہ پاکستان سے دبئی جانے کا ہے، اور ساری اس میں جو ہے میں چیزیں اس میں پورا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جو ٹاپک میں نے سوچا ہوا ہے، جو کہ آج کا ٹاپک ہے، وہی اس پر ہم بات کریں گے۔ تو زیادہ دھیان آپ ویڈیو سے زیادہ جو ہے آپ سننے پر دیجیے گا۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ولاگ جو ہے یہ پاکستان میں لاسٹ نائٹ کا ہے، جس کے نیکسٹ ڈے جو ہے مجھے دبئی جانا تھا۔ تو یہ لاسٹ نائٹ میں تھوڑی سی دعوت وغیرہ ہو رہی تھی گھر پر ہی، تو اس وجہ سے۔ تو چلیں ٹاپک پر آتے ہیں اپنے۔ اچھا جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی آج کا ٹاپک ہے بہو۔ جیسے ہی کسی لڑکی کی شادی فکس ہوتی ہے تو گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ شادی کی تیاریوں میں بڑی زور و شور سے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں بہن کی پسند کی ہو اگر لڑکی تو بہت ہی مزے سے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر لڑکے کی پسند کی ہو تو وہ تیاریاں جو ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں۔ تو خیر شادی کی تیاریاں ہو جاتی ہیں پھر بھی، اور نکاح کے بعد جب لڑکی گھر آتی ہے، مطلب کہ بہو گھر پر آتی ہے، بہو بن کے سسرال آتی ہے، تو اس کو بہت ہی محبت سے اور اس سے لایا جاتا ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ماں اور بہنوں کی طرف سے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ دلہا کی جو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے وہ کمرے میں نہ گزرے اور باہر ہی گزرے۔ تو اس طرح سے جو ہے ماں بہنوں کی یہی کوشش زیادہ تر رہتی ہے۔ اچھا، تصویر کا ایک رخ جو ہے وہ میں آج دکھا رہی ہوں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ جو لوگ اس ویڈیو سے بہت ہی غصہ ہونے والے ہیں وہ بالکل اطمینان رکھیں، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ضرور نیکسٹ میں نہیں آیا تو آگے جا کر ضرور آ جائے گا۔ تو خیر یہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ نکاح کے بعد جب کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کے لایا جاتا ہے سسرال، تو ماں اور بہن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دولہا کا زیادہ ٹائم کمرے میں نہ گزرے۔ وہ اس لیے کہ بہو کہیں ہمارے خلاف اس کے کان نہ بھر دے، یا شروع میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اپنی بیویوں کی بہت زیادہ خاطر تواضع کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پر جو مین ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسے ہمارے خلاف نہ کر دیں، تو کوشش وہ یہی کرتی ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ جو ہے روم میں نہ رہیں۔ خیر وہ اس وجہ سے نہیں کہ کہیں وہ بہو جو ہے ان کی پریگننٹ ہو جائے گی یا ایسا کچھ ہو جائے گا، وہ اس وجہ سے ان کو ڈر یہی رہتا ہے کہ کہیں بیٹے کو ہمارے خلاف نہ کر دیں۔ بہرحال پھر دلہن کے شادی کے 10 دن بعد ہی دلہن کے جو ہاتھ ہیں وہ کھیر میں ڈلوا دیا جاتا ہے، اور یہ اعلانیہ کہا جاتا ہے کہ بہو اب کچن تمہارے حوالے ہے۔ اور اس بہو بیچاری کے جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو ساری زندگی وہ انڈین فلمز دیکھ کے وہی خواب سجا کے آتی ہے کہ اگلے ہی لمحے اسے خوبصورت سی چابیوں کا گچھا تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اپنی نازک سی کمر پہ لٹکا کے وہ لہراتی پھرے، تو وہ سارے خواب جو ہے وہ اس کے سائڈ پر ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اصل میں ساس اپنی بہو کے حوالے اپنا کچن نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ دبے لفظوں میں اسے یہ بتاتی ہیں کہ آج کے بعد سے بہو پورے گھر کی ہر فرد کی ذمہ داری تمہاری ہے، تو چلو اب شاباش، جلدی سے کھڑی ہو جاؤ اور گدھے کی طرح کام پر لگ جاؤ۔ خیر اس طرح سے جو ہے بہو بیچاری جو خواب سجا کے آئی ہوتی ہے وہ سب کو سائڈ پہ رکھ کے گدھے کی طرح شروع ہو جاتی ہے اور کام پر لگ جاتی ہے، کیونکہ ہر فرد کو اس سے خوش بھی تو رکھنا ہے، کیونکہ بہو ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو بہو کی جو اپنی جو انا ہوتی ہے اور وہ سب چیزیں وہ سائڈ پر کر دیتی ہے۔ خیر دن گزرتے رہتے ہیں، کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اسے کبھی بھی اگر جو ہے سر میں درد ہو جائے یا پھر کمر میں درد ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے ساس اور نندیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بیٹا آپ پریگننٹ ہو، بیمار تھوڑی ہو، اور جتنا کام کرو گی اتنا اچھا ہے، ورنہ سی سیکشن کروانا پڑ جائے گا۔ اس چیز میں انہیں ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ کام وغیرہ بہت ضروری ہے، اگر کام نہیں کرو گی تو آپ کو جو ہے بیڈ پر لیٹے رہو گی تو سی سیکشن کروانا پڑ جائے گا،
گویا سی سیکشن نہیں ہوا، گناہ کبیرہ ہو گیا۔ خیر پھر ساس کا اپنے بیٹے سے ایک نہ ختم ہونے والا شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آج تم جو ہے اپنی بیوی کو زیادہ ٹائم دے رہے ہو، مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیا، گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ کبھی بیٹے سے اس بات کی شکایت کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر میں کام نہیں کرتی ہے، ٹائم نہیں دیتی ہے، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ رہی، دیکھ بھال نہیں کر رہی، ہمارا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہی۔ خیر شادی شدہ نندیں جو ہیں ہر ہفتے جو ہے وہ گھر پر آ جاتی ہیں، اور ویکینڈ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہسبینڈ کو بھی ساتھ لے کر آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے خوب سارا جو ہے اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے ان کے ایک پوری پراپر دعوت ہوتی ہے، اور وہ ساری دعوت کا کھانا وغیرہ وہ صرف ایک بہو بناتی ہے۔ اب مجھ سے اس بات کے اوپر نندیں بہت ہی غصہ ہو جائیں گی کہ نہیں کیا ہم اپنی ماں کے گھر نہ جائیں؟ تو جائیں، بالکل جائیں، ایسا بالکل نہیں کہہ رہی میں کہ آپ لوگ نہ جائیں، لیکن ایک لمٹس میں، کیونکہ جب بہو اپنے گھر میں ساری چیزیں ریڈی کرتی ہے، سب کچھ کر کے تیار کرتی ہے، اس کے بعد بھی خیر سے اسے کبھی بھی اچھی بہو کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ تو یہ چیز جو ہے ایک نندوں کو بہت زیادہ سوچنی چاہیے کہ کس طرح سے وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں، اور مل کر کچھ بھی اگر کروا سکتی ہیں جہاں تک ان سے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے گھر آئیں تو کام پر لگ جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر بیٹی اپنے گھر آرام کرنے ہی آتی ہے، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے، جب کوئی بڑے وہ ہوتے ہیں، جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو تھوڑا بہت بندہ مل کر کروا لیتا ہے، لیکن اس پر لوگوں کو بہت ہی آبجیکشن ہوتا ہے کہ بیٹی گھر آئی ہے، بیٹی کیوں کام کروائے، بہو کی ذمہ داری ہے، یہ تو بہو کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چیز کو سوچنی چاہیے کہ بہو ہیں، بھابھی ہیں، کوئی نوکرانی تھوڑی ہے جو آپ لوگ آئیں اور آپ کے لیے وہ دعوتیں تیار کر کے رکھیں۔ تھوڑا بہت آپ بھی ہاتھ بٹا سکتی ہیں، ایسا کوئی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہوتی۔ جہاں آپ اپنے گھر میں 10 کام کرتی ہیں، وہاں مل کے بھابھی کے ساتھ ایک کام کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بہو ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر والوں میں 10 کام ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتی ہیں۔ میری ساری نندوں سے جو ہے صرف ایک سوال ہے، کیا آپ لوگ یہ چاہیں گی کہ آپ کی بھابھیاں آ کر آپ کے گھر جو ہے وہ آپ کی نندیں آ کر آپ کے گھر بیٹھی رہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے دعوتیں تیار کر کے رکھیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اپنے لیے کوئی ایسا نہیں سوچتا، یہ صرف اپنی بھابھی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہر نند کو، اور ہر ساس کو اپنی بہو سے یہی چیزیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہی ان چیزوں پر پورا اترے۔ جب اپنے اوپر آتی ہے تب کوئی ایسا کچھ نہیں کرتا۔ ہر نند سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب بھی گھر آئیں اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنی بھابھی کی ہیلپ کریں، تھوڑی جتنا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار ان کے ساتھ لگی رہیں، ظاہر سی بات ہے اپنے گھر میں بھی 10 کام ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ماں باپ کے پاس بندہ آرام کرنے آتا ہے، لیکن اگر آپ روز روز آ رہی ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بات میں کہوں گی کہ تھوڑا بہت بھابھیوں کے ساتھ مل کر کام کروایا کریں۔ جو کم آتی ہیں ان کے لیے تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب کم آتی ہیں تو پھر ان کے لیے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ دن کے لیے اپنی ماں باپ کے گھر آ رہی ہیں سکون لینے کے لیے، لیکن جو ڈیلی اپنے گھروں پر پڑی رہتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ان کے لیے یہ چیز میں ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا بہت جو ہے ہاتھ بٹایا کریں، تاکہ آپ کی بھابھی بھی تھوڑا سا سکون کا سانس لے سکے، اور اسے بھی جو ہے آپ کا بار بار آنا برا نہ لگے۔ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ گھر کی بہو اکثر کام سے اتنا نہیں تھکتی جتنا وہ ساس اور نندوں کی نکتہ چینی سے تھک جاتی ہے۔ بار بار لوگوں کا ان کو کہنا، بار بار ان کے اوپر طنزیہ گفتگو کرنا، اور کام کرنے کے باوجود اسے نامیٹ کر دینا، سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی گھر کی بہو کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا، اور اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی شادی شدہ نندوں کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ بند کریں۔ جو ایکسٹرا جو لوگ آرڈنری بول رہی ہوتی ہیں نا، وہ چیز ان کو بالکل بند کریں، اور جو کنواری ہوتی ہیں ان کو بھی ایک لمٹس میں رکھیں، کیونکہ جو بھابھی ہوتی ہے نا وہ ہر بات نہیں سن سکتی اپنی نندوں کی۔ ایک ٹائم پہ وہ ساس کی سن لے گی، ہسبینڈ کی سن لے گی، لیکن نند سے پھر اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی نندوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے جو ہے تھوڑا بہت اوائڈ کریں۔ بھابھی کی کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس سے زیادہ ان کو مطلب کہ نہ چڑھ چڑھ کے بولیں کہ جیسے وہ ان کی ساس ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو ضرور سوچنی چاہیے، اور یہ ایک لیسن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر میری باتیں بری لگ رہی ہوں تو مجھے لازمی جو ہے آپ لوگ بتائیے گا، کیونکہ جو چیز ہے یہ فیکٹ ہے، اور اکثر جو ہے یہ لوگوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے، وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹوری جو ہے وہ اپنے ہی اوپر رکھ کے کہی جائے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
لیکن جو آج کل ہو رہا ہے یہ صرف وہ چیز بتائی جا رہی ہے تاکہ کچھ ساسوں کو، جو اس طرح کی ساسیں ہیں، نندیں ہیں، ان لوگوں کو اس سے کچھ سبق مل سکے۔ آج کل کے ٹائم پر جب تک ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی نہیں مانے گی، ایک نند اپنی بھابھی کو بہن نہیں مانے گی، تب تک ایک بھابھی اپنی نند کو اپنی بہن نہیں مانے گی، ایک بہو اپنی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھے گی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ آج کل جو ہے لڑکیاں بالکل میں خود سمیت کہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت بھی کچھ بول دے نا تو پھر وہ فوراً سے ہمیں مرچیں لگ جاتی ہیں اس چیز کی، اور ایسا ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے کہ اگر ہمیں بولے گی نا تو ہمیں برا نہیں لگے گا، لیکن ساس وہی اگر ہمیں کچھ بول دیں گی تو وہ چیز ہمیں بہت بری طریقے سے چبھ جاتی ہے۔ یہی چیز ہے، اگر ہمیں اپنی بہن بول دے گی تو وہ ہمیں کبھی برا نہیں لگے گا، لیکن وہی چیز اگر ہمیں نند بول دے گی تو وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ لوگ خود سے اگر کوشش کریں نا کہ، کیونکہ بہو جو ہے وہ گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنا سب کو چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے، سب چیزیں دیکھتی ہے، لیکن جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ تو وہیں رہتے ہیں نا، وہ کوئی اپنے گھر نہیں چھوڑ رہے، کچھ نہیں کر رہے چینج، تو اس بہو کی لائف ہوئی ہوتی ہے نا ڈسٹرب، اس کی لائف ہوتی ہے، اس کو ایک نیا گھر ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اسے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں سمجھنا ہے، لیکن کہیں پر آپ کو بھی سمجھنا ہے، کہیں پر ساس اور نندوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی فیملی سے دور ہوئی ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہوئی ہے، اپنی بہن بھائیوں سے دور ہوئی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، ایک فیملی کے لیے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ الٹا جو ہے لوگ ہم کو الٹا سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ان کو جو ہے ایسے کرنا ہے، ان کو ویسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں گے نا تو بہت سے گھر آباد رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ پہلے ہی چھوڑ کر آ چکی ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کی محبت کی، پیار کی، تاکہ کیونکہ اس کا تو کچھ بھی چینج، آپ کا تو کچھ چینج نہیں ہوا، آپ تو وہیں کے وہیں ہیں، لیکن اس کو چینج کیا ہے سب کچھ۔ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا گھر چینج ہوا ہے، اس کے لوگ چینج ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں اس کی زندگی میں چینج ہوئی ہیں، جس طرح وہ لائف اسٹائل اپنے گھر پر دیکھتی تھی اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، یا بالکل مطلب مختلف ہوتا ہی ہے۔ عموماً ایسے گھروں میں ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں جس طرح سے رہتی ہوئی آئی ہوتی ہے، لیکن آپ کے گھر آ کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو زیادہ تر وہ حقدار ہے اس محبت کی کہ آپ اس کو محبت دکھائیں۔ آپ پہل کریں گی تو ہی وہ آپ کو اپنائے گی، ورنہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کسی اور گھر سے آئی ہے۔ آج میں تمام ماؤں سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی بیوی میں، کیونکہ اس کی بیوی اس کی ساری زندگی کی جیون ساتھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ان کو ہنستی بستی زندگی گزارنے دیں، بلا وجہ کی انٹرفیئرنس نہ کریں، روک ٹوک نہ کریں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کی بہو واقعی میں آپ کے جو ہے کام کرتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، یا پھر آپ کے خیال رکھتی ہے؟ اگر ایسا کرتی ہے تو بلا وجہ کے شکوے اپنے بیٹوں سے نہ کریں، بلا وجہ کی شکایتیں نہ کریں کہ یہ کہاں جا رہی ہے، کہاں لا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے۔ ان چیزوں کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں اور اسے اپنی بیٹی سمجھیں کہ آپ کی بیٹی بھی اگر اس طرح کے کام کرے، اگر وہ اپنے لیے کچھ لے کر آتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمارا داماد نے اتنا اچھا داماد ہے، ہماری بیٹی کو یہ پہناتا ہے، وہ اڑاتا ہے، یہاں لے کے جاتا ہے، وہاں گھماتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر آپ کی بہو اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہر وقت باہر گھومنا ہے، اس کو ہر وقت باہر جانا ہے، آنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اس چیزوں کی تھوڑی سی جو ہے اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، اس کے لیے محبت پیدا کریں۔ اگر آپ کی بہو اچھی ہے تو وہ آپ کے قدموں میں بھی بیٹھ جائے گی اگر آپ اس کو محبت سے اور پیار سے رکھیں گی۔ صرف یہ حق آپ کی بیٹیوں کو ہی حاصل ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حق آپ کی بہو کو بھی اتنا ہی حاصل ہے جتنا گھومنا پھرنا آپ کی بیٹی کو حاصل ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ساسیں اپنی جوانی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے، ان کی ساس نے ان کے اوپر کوئی ظلم کیے ہوتے ہیں یا کچھ کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کی سائیکی میں ہی شامل ہو جاتا ہے کہ اب میں نے بھی اپنی بہو کے ساتھ ایسا ہی رویہ کرنا ہے، جبکہ ایسا ہونا بالکل نہیں چاہیے۔
ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں اپنی بہو کے ساتھ بالکل نہ کروں، کیونکہ وہ درد انہوں نے خود سہا ہوتا ہے تو ان کو اس کی اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ولاگ سے کچھ بھی انڈرسٹینڈ کیا ہو آپ نے، اور کچھ بھی آپ کو لیسن ملا ہو، تو ضرور جو ہے میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کوئی بھی بات میری ایسی پسند آ گئی ہو جو کہ میں نے اس بارے میں ساری ڈیٹیل سے بتایا ہے، ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی نہ کسی کو اس چیز سے سبق ضرور ملا ہوگا، اور آگے کی لائف میں اپنے ساتھ جو بھی کچھ ہونے والا ہے اس میں وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا کوئی سانسیں نہیں کریں گی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی، نیکسٹ نہیں تو آگے کی ویڈیوز میں سیکنڈ پارٹ بھی ضرور لے کر آؤں گی، جو کہ ساس کے حوالے سے ہوگا بہو کے لیے۔ تو ضرور جو ہے اس کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور ویڈیو پہ نیو ہے، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ جو بھی میرے نیو سبسکرائبرز ہیں ان کو میں بتا دوں، میں صرف اس ٹاپک پر ہی ویڈیو نہیں بناتی، میری ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں بیچ میں اس طرح کی وظیفے وغیرہ بتاتی رہتی ہوں، جو چیزیں میں خود کرتی ہوں، میرے فیملی وغیرہ کرتے ہیں، یا پھر جو میرے ساتھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ سب میں کچھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو ویڈیو کو دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں، ہر طرح کی ویڈیو دیکھا کریں، اور لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔